یہ جامع رشید دارالعلوم دیوبند کا پیچھے کا منظر ہے، اور ادھر جو جدید عمارت بنی ہے یہ اس کے پیچھے کا منظر ہے، اور ادھر دارالعلوم دیوبند میں ایک نئی عمارت اور تیار ہوئی ہے جس میں بہت سی عربی کی درسگاہیں منتقل ہو گئی ہیں اور ماشاءاللہ اس میں تعلیم جاری ہے۔ ادھر یہ بہت قدیم عمارت ہے اور یہ جدید لائبریری ہے جو شیخ الہند لائبریری کے نام سے ہے۔ اسی میں دارالحدیث ہے جو آخری سال ہے دورے کا، اس کے طلبہ اسی میں پڑھتے ہیں۔ یہ 7 منزلہ عمارت ہے، ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے۔ دارالحدیث سے ملی ہوئی یہ دار قدیم ہے، اب اس کی جگہ دوسری عمارت بنانے کا ارادہ ہے، اس لیے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اس عمارت میں کئی سارے شعبے ہیں، جیسے دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ہے اور شعبہ مطالعہ عیسائیت، اور اس کے علاوہ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا مطبخ ہے، یہاں طلبہ لائن لگا کر کھانا لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ ابھی بند ہے۔ ادھر ان گودام میں غلہ وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی مطبخ کا حصہ ہے دارالعلوم دیوبند کے۔ جہاں میں نے پہلے دکھایا ادھر سے طلبہ داخل ہوتے ہیں اور کھانا لے کر ادھر نکل جاتے ہیں، اور جو کھانا بنانے کا سسٹم ہے وہ سب ادھر ہے۔ تقریباً 5000 طلبہ کا کھانا روزانہ 2 وقت یہاں پر بنتا ہے۔ یہ آٹا گوندنے کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں۔ ادھر یہ شعبہ خوش خطی ہے، جو طلبہ تحریر سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اپنی تحریری صلاحیت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ادھر بھی کئی ایک شعبے ہیں جو طلبہ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ شعبہ خوش خطی کا دوسری طرف کا حصہ ہے، اور اسی طرح یہاں پر شعبہ دارالصنائع ہے، اس میں طلبہ کو سلائی وغیرہ کئی کام سکھلائے جاتے ہیں، اور ادھر یہ شعبہ خرید و فروخت ہے۔ اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو پورا کتب خانہ ہے جو جمعے کے دن بند رہتا ہے، اس میں
بہت ہی مشہور اور قدیم ترین کتابیں ہیں، انجیل، زبور، توریت وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہندو دھرم، سکھ دھرم اور بہت سی نایاب کتابیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ سامنے شعبہ تبلیغ ہے، جس میں 4 مبلغ کام کرتے ہیں جو ہندوستان اور دیگر ممالک میں دین کی تبلیغ کے لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ ادھر یہ دفتر محاسبی ہے اور یہ باب قاسم کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ گھنٹہ ہے جو طلباء کو متنبہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً بجایا جاتا ہے۔ یہ سامنے عمارت 9 درے سے مشہور ہے، جس کی بہت سی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، جو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر پیش کی تھی، یعنی حضرت محتمم علیہ الرحمہ کو جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے بارے میں خواب نظر آیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ بات چل رہی تھی دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کی، تو کچھ حضرات جیسے مولانا عابد حسین، مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ، ان حضرات کے درمیان تو پھر رات میں خواب نظر آیا تھا۔ یہ حضرات ایک نشان لگا کر سو گئے تھے، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں سے تو دین کا بہت بڑا کام ہوگا، اس لیے اس کو بڑھایا جائے۔ اور خواب میں انہوں نے جو نشان لگائے تھے، پھر وہ محتمم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح جا کر دیکھا تو ہمیں نشان لگے ہوئے ملے تھے۔ یہ جو لڑکے صحافت میں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ ماہنامہ یا یومیہ یا ہفتے میں اپنا یہ پرچہ نکالتے ہیں اور مضمون وغیرہ اس میں لکھتے ہیں، عربی اور اردو میں۔ یہ شعبہ کمپیوٹر ہے۔ جو لڑکے دورے سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ جو لڑکے اپنی درخواستیں جمع کرتے ہیں امتحان کے بعد، ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور یہ شعبہ کمپیوٹر میں پھر کمپیوٹر کے متعلق معلومات ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ یہ شعبہ انٹرنیٹ آن لائن فتویٰ، اگر کوئی آن لائن دینی مسئلہ پوچھنا چاہے تو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن فتویٰ دریافت کر سکتا ہے۔ یہ بھی دار جدید عمارت کا ایک حصہ ہے، جس میں طلبہ کی رہائش ہے، اور یہ اس کے برابر میں جو درمیان میں جگہ باقی ہے، یہ گیٹ کے لیے چھوڑی گئی ہے۔ یہ ابھی جو نظر آ رہا ہے یہ قدیم گیٹ ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ دارالعلوم کی خاصیت ہے کہ یہاں لوگوں کا اس کو دیکھنے کے لیے کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے۔ یہی وہ دارالحدیث ہے جس سے بڑے بڑے جبال علم پیدا ہوئے، مثلا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ شبلی رحمت عثمانی، ان سبوں نے اسی میں بیٹھ کر حدیث کا درس لیا ہے، اور بعض نے اسی میں بیٹھ کر حدیثیں پڑھائی ہیں۔ یہ مسجد رشید کی طرف سے جو گیٹ ہے، جس کو مدنی گیٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد رشید ہے، جس میں خوبصورت پتھر اور 2 بڑی میناروں اور ایک بڑی گنبد کے ساتھ خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ اس کو سجا کر بنایا گیا ہے۔ یہ وضو خانے کا باہری حصہ ہے۔ یہ وضو خانے کا اندرونی حصہ ہے، جس میں خاص طور پر صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو پورا دارالعلوم ہی صفائی میں اپنی مثال آپ ہے، بہت ہی زیادہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ جامع رشید کا خوبصورت حوض ہے، جس کو ابھی بند کر رکھا ہے۔ یہ جامع رشید دارالعلوم دیوبند کا
خوبصورت صدر دروازہ ہے۔ جب ہم اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں تو یقیناً دارالعلوم دیوبند کے ترانہ میں موجود وہ شعر خود بخود ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے کہ خالق نے یہاں ایک تازہ حرم اس درجہ حسین بنوایا ہے، خالق نے یہاں ایک تازہ حرم اس درجہ حسین بنوایا ہے، دل صاف گواہی دیتا ہے یہ خلد بری کا سایہ ہے۔ یہ صدر دروازے میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف یہ دروازہ ہے، جو مسجد کے دائیں اور بائیں طرف دروازے بنائے گئے ہیں جو برآمدے تک ہمیں پہنچاتے ہیں، اور یہ نیچے تہہ خانہ ہے، اور 2 منزلہ یہ مسجد ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ 1000 مصلی اس میں بیک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی اس میں نمازی آئیں، یہ کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ یہ دائیں طرف برآمدے کا خوبصورت منظر، اور یہ صدر دروازے کے پیچھے کا حصہ ہے، ادھر بائیں طرف کا یہ خوبصورت منظر ہے، یہ مسجد کے اندر کا برآمدہ ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ۔ یہ مسجد کے تعلق سے یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ مسجد رشید اظہر الہند جامعہ دارالعلوم دیوبند، بیادگار قطب عالم شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کی یادگار میں مسجد بنائی گئی ہے، اور انہی کے نام پر اس کا نام جامع رشید رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بننے کی تاریخ، اس کے تاریخ آغاز کیا ہے، اس کو ان اشعار میں نکالا گیا ہے، جو اشعار علامہ عبدالعزیز ظفر جنگ پوری کے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں: حق نگر شیخ طریقت باصفا، درمیان عالمہ فرد فرید، ذکر مسجد انجمن در انجمن، خشت اول چون نہد عبدالرشید، یادگار استی رشید احمد ظفر، نور افشا مسجد جامع رشید۔ یہ شروع کے شعر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ عالموں کے درمیان فرد فرید ہیں، یعنی یکتا موتی، اور حق کو دیکھنے والے، حق کو سمجھنے والے، باصفا باصلاحیت تقوی والے شیخ طریقت ہیں۔ اور اس مسجد کا ذکر انجمن در انجمن، یعنی لوگوں کے درمیان چل پڑا، اور جس وقت مولانا عبدالرشید صاحب نے اس کی پہلی اینٹ رکھی، اور یہ جو عبدالعزیز ظفر ہیں شاعر اس شعر کے، وہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد علیہ الرحمہ کی یادگار ہے۔ یہ دور سے نظر آنے والی عمارت جو دائیں طرف ہے، اس کو شیخ الہند منزل کہتے ہیں، اور جہاں وہ سامنے پانی کی ٹنکی ہے، اور بالکل اسی کے سامنے جو عمارت ہے وہ شیخ الاسلام منزل ہے۔ یہاں پر یہ میری رہائش ہے جو مدرسے کی طرف سے کمرہ ملا ہوا ہے۔ یہ شعر میں نے اپنے لکھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ، یہ 3ری منزلہ عمارت ہے، تو پورے دارالعلوم کا نظارہ اوپر سے کر سکتے ہیں۔ یہ
جامع رشید کا خوبصورت ہال، اور سامنے شیخ الہند منزل، شیخ الاسلام منزل، اور بھی آگے تک دیکھیں تو وہ جو مین روڈ ہے وہ نظر آتا ہے۔